الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم شبابك قبل حرمك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اور یہ بار بار یہ بات ہم سنتے بھی ہیں، کہی بھی جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا. ذہن میں ایک بات یہ آ سکتی ہے کہ یہ بار بار یہ کہنا کہ ہمیں ایمان والا بنا دیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، تو اب اقرار کے بعد یہ بار بار باور کرانا، یہ دل میں ایک شک لے کے آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایمان والے تو ہم ہو گئے. لیکن میرے دوستو، میں اکثر و بیشتر یہ عرض کروں کہ کبھی کبھی بار بار کا کہنا دل میں قرار پکڑ لیتا ہے، دل میں جگہ بنا لیتا ہے، ایک قطرہ گرتے گرتے گڑھا بنا ہی دیتا ہے پتھر میں. ایمان کتنی بڑی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اگر ایک پلڑے میں ساری کائنات رکھ دی جائے، سارے انسان رکھ دیے جائیں، تمام کفار، مشرکین، بت پرست، آنکھ کے پجاری، ستاروں کے پجاری، اللہ کی پوجا کرنے والے کے علاوہ ہر شخص کو اس پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور چاند، سورج، ستارے، سیارے، پہاڑ، قوس و قزح، زمین، آسمان، یہ سب اس پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرے پلڑے پہ ایک ادنا سا مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہ رکھ دیا جائے، تو کتابوں میں لکھا ہے اللہ کی قسم، یہ پلڑا جس کے اوپر یہ ایک ادنا سا مسلمان رکھا ہوا ہے، یہ پلڑا جھک جائے گا اور دوسرے ہوا میں معلق ہو جائیں گے. اتنی بڑی دولت ہے ایمان. تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نوح علیہ السلام کی عمر عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں 950 سال. 950 سال ان کی وہ تھی کہ مسلسل تبلیغ کی انہوں نے، مسلسل دعوت اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ اللہ اللہ کی پکار 950 برس کی ہے، اور ان کی عمر تھی 1700 سال. 1700 سال انسان کو ملے، ایک مسلمان کو ملے، اور 1700 سال تک وہ سجدے میں پڑا رہے، اس بات کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، آپ نے مجھے اپنا بنایا، تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ اتنی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی، ایمان کی دولت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا.
ابھی ہمارا کوئی سانچہ اللہ کے علم میں تو تھا لیکن بنا نہیں ہوگا، ہماری پشتیں تیار نہیں ہوئی ہوں گی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رویا کرتے تھے، ہمیں ان کا امتی بنایا۔ اور امتی کی کیا اہمیت ہے؟ ایک شخص جماعت کو جاتے ہوئے اس نے دیکھا، ایک شخص نے گاڑی کر رہا تھا، اس نے اپنا جو بھی اوزار تھا اس کو زمین پہ چھوڑا اور وہ اس جماعت کے پاس گیا اور کہا کہ آپ سب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہم لڑائی لڑنے جا رہے ہیں۔ کہ کس کی لڑائی؟ کہ دوسری طرف کفار ہیں جو اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، اور اس طرف ہم ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی تعریف کے قابل ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدے کے قابل اور لائق ہے۔ تو اس نے کہا کہ کس کی دعوت پر یہ سب کر رہے ہو؟ کہا کہ محمد نام ہے ان کا، کہ وہ کہاں ہیں؟ کہ وہ آگے چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کے پاس گیا، اس نے کہا آپ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے ہو رہو۔ اس نے کہا کیا میں بھی چل سکتا ہوں؟ کھجور کی سوکھی چھڑی پڑی ہوئی تھی، اس نے وہ اٹھایا کہ نہیں یا رسول اللہ میں بھی چلوں کیا؟ میرے پاس بھی اوزار ہے، میرے پاس بھی ہتھیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اجازت دی کہ چلو۔ وہ شخص گیا، الٹا سیدھا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے کہا مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ۔ آپ اس کے پاس آئے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر کہا کہ اس شخص نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ اس کو ایمان کے تقاضوں کا پتہ تھا، لیکن یہ دل میں اللہ کو اپنا سب کچھ مان چکا تھا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر چکا تھا۔ اتنے چھوٹے سے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے جنت میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہے میرے دوستوں ایمان کی دولت۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سے ایک ٹکڑے کی تلاوت کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اسرائیل کی قوم یعنی اے آل یعقوب یعنی اے یہودیوں، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی عنایتوں سے نوازا اور تمہیں تمام عالمین کے اوپر فضیلت بخشی۔ جو میرے دوستوں یہودیوں کو اللہ نے بنی اسرائیل کو نوازا تھا، آپ اگر جائزہ لیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ سب سے بڑی نوازش جیسا ابھی میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائیں وہ پچھلی تمام قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن سب سے زیادہ بے راہ روی کا شکار، گناہوں میں ملوث، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں نہ ماننا، یہ بھی ہماری قوم میں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ساتھ نہ ہوتی تو جو اعمال ہمارے ہیں قردۃ خاسئین، ہمارے چہرے مسخ کر دیے جاتے اور ہمیں بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا، کیونکہ بنی اسرائیل کو ایک جرم میں کہ کہا تھا ہفتے کو شکار نہ کرنا، انہوں نے شکار ہفتے کو نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک ہیلا تلاش کیا کہ ایک حوضی بنا دی کہ مچھلیاں ہفتے کو، اللہ نے مچھلیوں کو بھی یہ سجائی دے دی کہ اب تم اگر ہفتے کو اوپر بھی جاؤ گی تو تمہیں کوئی پکڑے گا نہیں، تمہیں کوئی شکار نہیں کرے گا۔ تو مچھلیاں خوشی میں اوپر آیا کرتی تھی اور بازی اوپر آ کے دوسرے تالاب میں آتی تھی، وہاں سے یہ واپس نہیں جا سکتی تھی، اور یہ پھر اتوار کو آ کے ان سب کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ یہ ہیلا کیا تھا انہوں نے، حکم مانا تھا اللہ کا لیکن زگزیگ طریقے سے مانا تھا، تو اس کے اوپر اللہ نے انہیں پکڑا اور خنزیر اور بندر بنا دیا، مس کر دی ان کی شکلیں۔ اور میرے دوستو جو صورتحال ہماری ہے، میں پورے رمضان اکثر و بیشتر یہ کہتا رہا کہ اللہ سے 2 قطرے آنسو کے مانگ لیں کہ اے اللہ گناہ کر لیے ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔
वो गीबत के गुनाह हो, वो चोरी के गुनाह हो, वो मामूली मामूली, क्योंकि हम उस तरीके से इन्नल अबरार लफी नईम, जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तशरीफ फरमाते। एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या मायने हैं इन्नल अबरार लफी नईम के? क्या वो अरबी नहीं जानते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लज़ीना ला युदून अज़्ज़र, जो चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते वो हैं अल्लाह के अबरार बंदे। मेरे दोस्तों, चींटियों को नुकसान न पहुंचाना, जिसका पता नहीं चलता हमें कि जमीन में कितनी चल रही है और कितनी हमारे पैरों में है। अभी मैं बड़ा हाजी, नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार और अपनी बातें और अपने ही कलमा पढ़ना और अपनी तारीफें, इससे बाहर नहीं आया। मैं यहां से दरवाजे तक गया, मुझे क्या मालूम कितनी चींटियां मेरे पैरों के तले रोदी गई। और फिर हम कह रहे हैं कि हम नेक और पासा हैं। नहीं मेरे दोस्तों, पलट के आना पड़ेगा, अल्लाह की तरफ आना पड़ेगा। कबला, अभी मैंने एक हदीस पढ़ी है, अब तनी गनीमत जानो कबला शबाबिक, अपनी जवानी को कबला हरमत, गनीमत जानो जवानी को बुढ़ापे से पहले पहले। जब बुढ़ापा आ गया, मैं एक बुजुर्ग की कोई बात सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि इंसान को कहो, मुसलमान को कहो कि भाई अल्लाह की तरफ पलट आए, तो वो ये सोचता है कि अभी तो जवानी है, जवानी के बाद अभी ये करना है, फ्यूचर बनाना है, अधेड़ उम्री है, बुढ़ापा है, फिर शादी है, ये बच्चे हैं, ये तमाम चीजें उसके जहन में होती हैं। और कितने लोग ऐसे हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रिस्तान जाने का मामूल बनाओ। तुमसे पहले भी ये लोग यही कहा करते थे जब वहां पर आराम कर रहे हैं कि अभी ये कर लें, अभी ये कर लें, अभी मैं सेट नहीं हुआ, अभी सेट नहीं हुआ। तो वो बुजुर्ग फरमा रहे थे कि इंसान सारी जिंदगी ये कहता है मैं सेट नहीं हुआ, मैं सेट नहीं हुआ, अभी तालीम मुकम्मल करनी है, फिर मुझे अपना प्रोफेशन बनाना है, उसके बाद अच्छी रोजी करनी है, उसके बाद शादी करनी है, उसके बाद बच्चों की तालीम का ख्याल रखना है, अभी सेट कहां हुआ, अभी सेट कहां हुआ। कहने यहां तक कि वो कब्र के गड्ढे में जाता है और फिर उसको लोग ऊपर से आवाजें देते हैं कि ऐसे रखो, ऐसे रखो, फिर एक आवाज आती है, हाँ अब सेट हो गया। उसके बाद उसके अपने घर वाले उसके ऊपर मट्टी डाल के चले जाते हैं। ये क्या सेटिंग हुई? बुजुर्ग फरमाते हैं कितने अंधेरे में हैं हम। मना नहीं किया दुनिया कमाने को, दुनिया कमाए। अल्लाह फरमाते, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा इकराम अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने इन्हें जो हैसियत दी आज इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन क्या था, हर वक्त तैयार रहते थे। एक बुजुर्ग का वाकया लिखा है कि कहीं गली से जा रहे थे तो बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने, वो बड़े अब्बा कहा करते थे, उन्होंने कहा कि बड़े अब्बा तुम मर जाओ। जाहिर है जब बीच में आए, बच्चों के खेल के दरमियान में आए तो उन्हें गुस्सा आया। एक बच्चे ने कह दिया बड़े अब्बा तुम मर जाओ। तो हजरत वहां एक कोने पे खड़े हो गए, आगे गए, कुछ मुरीदीन साथ में थे, उनमें से एक ने पूछा कि हजरत आप कुछ देर खड़े क्यों हो गए थे वहां? कहने लगे जब उस बच्चे ने ये कहा मर जाओ तो मैंने अलग खड़े होकर अपना जायजा लिया पूरा कि मैं इस तैयारी में हूं, इस पोजीशन में हूं कि अगर अभी इस बच्चे की दुआ कबूल हो गई और मुझे अल्लाह ने बुला लिया अपने पास तो क्या मैं हाजिर हो सकता हूं? तो थोड़ी देर के बाद मुझे इत्मीनान कल्ब हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूं। एक बुजुर्ग के पास कोई आए दुआ करवाने, उन्होंने देखा उन बुजुर्ग का जाओ हशम बेहतरीन बंगला है, दबीफ कालीन है, बैठने के बेहतरीन इंतजामात हैं, चारों तरफ। उस शख्स ने देखा, उसके बाद कहा कि ये क्या खाक अल्लाह वाले होंगे? अल्लाह वाले होते तो इन चीजों से इन्हें क्या गर्ज थी? ये कहीं बाहर किसी झोपड़ी में रहते। तो उनके पास गए, उनके पास जाके कहा कि हजरत दुआ फरमा दें। उन्होंने कहा मैं दुआ करूंगा तुम्हारे लिए। ये उनके बाहर ही कहीं रहता था। थोड़ी देर के बाद, कुछ वक्त के बाद, ये फजर के बाद टहल रहे थे बुजुर्ग, तो ये शख्स आया, कहने हजरत दुआ फरमाएं कि मेरा हज पे जाने की बड़ी ख्वाहिश है, अल्लाह मुझे हज पर ले जाए। उन्होंने कहा मैं दुआ करता हूं। और क्या करते हैं आप? ये चीजें हुई, काफी दूर तक चले गए। उन्होंने पूछा, उस शख्स ने पूछा, कहने कि हजरत काफी दूर आ गए हम बातें करते हुए, वापस चले? कि क्यों? कहने आप कहाँ जा रहे हैं? फिर हजरत से पूछा हजरत आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? कहने भाई तुमने कहा था हज पे चले, तो मैंने उसी वक्त नियत कर ली और इरादा कर लिया, अब हम हज पे जा रहे हैं। बसरा का वाकया ही है।
جہاں سے 1500 کلومیٹر دور ہے سعودی عرب کے سرحد. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میری تو تیاری نہیں ہے. کہنے نہیں، میں تو جب تم نے کہا میں نے دعا کی، اللہ نے میرا خیال ہے دعا سن لی، اللہ نے میرے دل میں القا کیا کہ چلے جاؤ حج پہ، تو اب میں اب جا رہا ہوں، بس اب تم بھی چلو ساتھ میں، تم نے دعا کے کہا تھا. وہ پیچھے بھاگ گیا. ظاہر ہے کہ اس کو کہاں جانا تھا. تو دعا بھی کرواتے ہیں لیکن دل میں وہ جو اخلاص نیت ہے وہ میرے دوستوں اس کی کمی ہے. تو یہ واقعات اسی لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو کہ دنیا کمانا منع نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھ کے دنیا کمانا. آذان کے وقت میرا کام رک جائے، مجھے نماز کی فکر ہو، نماز کی فکر لاحق ہو جائے. اب اگر کوئی دنیا کما رہا ہے تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ نماز کی فکرات ہیں. ہر دور میں انسان کی خواہشات تبدیل ہوئی، کبھی چاندی کو افضل سمجھا، کبھی پیتل کو، کبھی ہیرے کو، کبھی جواہرات کو، کبھی سونے کو. کوئی کسی چیز کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی چیز کو پسند کرتا ہے. فیوچر کبھی ڈاکٹریٹ تھے، کبھی کوئی پائلٹ بننا چاہتا تھا، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے. ہمارے یہاں کا ہر نوجوان، ہر بچہ، اس سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہو، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ سے کم بات نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ ماں باپ کی تربیت وہ نہیں ہے. ورنہ ماں باپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بیٹا کوئی پوچھے کہ کیا بننا چاہتے ہو، کہنا اچھا مسلمان بنوں گا بڑے ہو کے، دین کا داعی بنوں گا بڑے ہو کے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا. یہ کیفیت نہیں ہے. جب یہ کیفیت نہیں ہے میرے دوستوں، کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ کو؟ تو ہر دور میں انسان کی مختلف خواہشات رہیں، لیکن میرے دوستوں ایک آواز ایسی ہے جو 1450 سال سے گونج رہی ہے اور وہ قیامت تک گونجتی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ شیخ الحدیث میں دیں یعنی آذان، وہ ایک عام ملازم دے، الفاظ وہی رہیں گے، اللہ اکبر کی صدا، کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ بڑے ہیں، یہ بلا رہے ہیں. اور تمہید باندھی ہے اس کے لیے، نماز کے لیے باقاعدہ تمہید باندھی ہے. ورنہ یہ کہتے حی علی الصلاۃ، بس نماز کی طرف آؤ. لیکن اللہ نے پہلے اپنی بڑائی بیان کی کہ بلا کون رہا ہے، ذرا اس پہ غور کرو. وہ بلا رہا ہے جو بڑا، سب سے بڑا ہے، وہی ہے سب کچھ، وہ بلا رہا ہے تمہیں. اگر نہیں آئے تو وہ کیا کر سکتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھو اپنے. لیکن غافل، اور جب غفلت ہے تو یہ صورتحال ہے کہ اللہ کے در پہ نہیں مانگ رہے، مسجد کے باہر کھڑے ہو کے وہ اپنے نابینا ہونے کا ڈھونگ رچا رہا ہے، وہ مانگ رہے ہیں، اس در پہ جا کے اندر نہیں مانگ رہا. میرے دوستوں مانگنا بھی اللہ کی توفیق ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ اس توفیق کے اوپر، کہ ایک شخص کا ایک ملازم تھا، یہ جا رہے تھے کہیں، اذان ہو گئی. اس ملازم نے کہا کہ جناب اگر اجازت دیں میں نماز پڑھ لوں. پڑھ لے نماز. یہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا رئیس، اور اس کا ملازم جو ہے وہ اندر عبادت کرنے لگا. کچھ دیر کے بعد اس نے دروازہ کھول کے دیکھا، مسجد خالی تھی، کوئی نہیں تھا. پھر انتظار کرنے لگا رئیس. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، کہنے لگے او باہر کیوں نہیں آتا؟ کہنے لگے یہ مجھے آنے نہیں دیتا. کہنے لگے اندر تو کوئی نہیں ہے، خالی ہے پوری مسجد، تجھے کون روک رہا ہے آنے سے؟ کہنے لگے جو تمہیں باہر سے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے اندر سے باہر جانے نہیں دیتا. تو یہ سب توفیق ہے. ایک باندھی دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ، میں اس محبت کا آپ کو واسطہ دے رہی ہوں جو آپ مجھ سے کرتے ہیں، میری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے. اور اے اللہ، میں اس محبت کا آپ کو واسطہ دے رہی ہوں جو میں آپ سے کرتی ہوں، میری مغفرت فرما دیں، مجھے میری دعاؤں کو قبول فرما لیں. وہ جو جس کی ملازمت تھی اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے پوچھا، کہنے لگے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جس سے تو محبت کرتی ہے تو اس سے مانگ رہی ہے، لیکن یہ جو پہلی بات ہے کہ جو وہ تجھ سے محبت کرتا ہے یہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگی آدھی رات کو تم سو رہے ہو اور میں اللہ اللہ کر رہی ہوں، اس نے مجھ سے محبت کی ہے تو اس نے اپنے در پہ بلایا، اپنے مصلے پہ کھڑا کیا. یہ اللہ کی توفیق بتانے کا مقصد ہے. اگر کوئی نیکی کروا دیں اللہ تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے نیکی کروائی، اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت کی محبت کی بات آپ سے کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے عرفات کے مقام پہ تقریباً 5 گھنٹے تک مسلسل امت کے لیے دعائیں کرتے رہے.
میرے دوستوں کیا لال تھے ہم میں کہ ہمارے لیے دعائیں کی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ایسا رسول مبعوث فرمایا تم میں اللہ نے کہ جو حریص ہے تمہارے بارے میں، جو فکر رکھتا ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے. اس رسول کی ہم بات نہ مانیں صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ ہم اللہ ہیں جو ان کی طرف وہی کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت سے محبت ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، سیرت حلویہ میں لکھا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دیں گے محمد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے، تو جتنے امتیوں کے نام محمد ہوں گے وہ سب دوڑے چلے آئیں گے. ان سے کہا جائے گا کہ میں نے تمہیں نہیں بلایا. تو یہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا بھی نام محمد تھا دنیا میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس نام کی برکت کی وجہ سے میں تمہارا حساب کتاب بھی نہیں لے رہا، جاؤ سیدھے جنت میں چلے جاؤ. یہ محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو میرے دوستو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم، اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ فرما دیجئے کہ تم سے محبت کریں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اور کتنے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کے. ظہر کی 4 سنت جو موقع ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کے. میرے دوستو، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں فرض پڑھ لو، فرض کا سوال ہوگا. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا فرض چھوٹ جائے تو قضا ہو جائے گی. سنت ایسی چیز ہے یہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا بھی اجازت نہیں ہے، ختم تو ختم بس. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے. میں عرض کر رہا تھا کہ جو میں پورے رمضان میں اکثر و بیشتر یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ ہمیں سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آنسو عطا فرما دیں، اپنی یاد میں رونے والا بنا دیں، روح پہ کھڑے ہو جائیں جب اللہ کا ذکر ہو ہمارے جسم کے، ہمیں ایسا بنا دیں. 2 قطرے اللہ کو محبوب، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہوا وہ قطرہ، اور ایک وہ جو اللہ کے خوف یا اللہ کی محبت یا اپنے گناہوں پر روتے ہوئے آنکھ سے پانی کا قطرہ نکلا، وہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے. مکتوبات امام ربانی رحمت اللہ علیہ میں لکھا ہے، اس کے حاشیے میں، جنہوں نے بعد میں یہ کتاب کا حاشیہ لکھا، انہوں نے لکھا کہ ایک شخص تھا، وہ پیسے کا بڑا حریص تھا، لیکن اس کے پاس پیسہ چھپانے کی جگہ نہیں تھی. تو اس نے اپنے ایک دوست کو جو ایماندار تھا اسے پیسے رکھوانے شروع کیے کہ میں کماؤں گا اور تمہیں دوں گا، تم اس کو رکھ لیا کرنا. وہ ایسا تھا کہ بخیل بھی تھا، شحیح بھی تھا. شحیح یعنی وہ جو دوسرے پہ بھی نہ خرچ کرے اور اپنے اوپر بھی نہ خرچ کرے. حضرت بڑے سادے ہیں، 2 پٹی چپل میں گھومتے ہیں، میلے کپڑے پہن لیتے ہیں، حضرت بڑے سادے ہیں لیکن ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں. میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ کو پسند ہے یہ کہ جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے وہ تمہارے جسموں سے اور تمہارے انداز سے پتہ چلے کہ اللہ نے یہ تمہیں حیثیت دی ہے. تو وہ رئیس پیسے جمع کرتا تھا، کسی پہ خرچ نہیں کرتا تھا، نہ اپنے اوپر، نہ بچوں پہ، نہ اپنے کسی اور کے اوپر. تو اس نے وصیت کی اس شخص کو، ایماندار اپنے دوست کو، کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو میرا جتنی دولت ہوگی وہ قبر میں میرے ساتھ لگا دینا، رکھ دینا، میرے ایک کنارے پہ رکھ دینا. اور ایک دو گواہ بھی اس نے کر لیے کہیں اس کی نیت نہ بدل جائے. تو جب انتقال ہوا تو اس کو چونکہ گواہ بھی تھے، اب اس شخص نے، اس کے دوست نے، اس دوست نے وہ سارا کا سارا مال بھی وہاں جمع کر دیا، روپیہ. کچھ عرصے کے بعد اس شخص کی جو ایماندار تھا، اس کی نیت میں فتور آیا اور قسمہ پرسی کی زندگی شروع ہوئی، غربت کے ایام شروع ہوئے. لہٰذا اس نے کہا اب رات کے اندھیرے میں قبر کھودوں گا، کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں،
وہ پیسے میں نکال لوں گا، میری ضرورت ہے، وہ تو قبر میں ہے پیسے، اس کا کیا فائدہ، وہ تو دبے ہوئے ہیں. بس یہ سوچ کے اس نے قبر کھودی. اب جو دیکھا تو اس شخص کے اوپر وہ تمام پیسہ دولت اس کی چپکی ہوئی تھی. تو اس نے کوشش کر کے کچھ پیسے، کچھ سونے کے سکے اٹھانے کی کوشش کی، اور جیسے ہی اس پہ ہاتھ لگایا تو اس کے ہاتھ میں جلن شروع ہو گئی، وہ نہیں اٹھا سکا، وہ تپ رہا تھا، بری طرح گرم تھا، تو اس کا ہاتھ جل گیا. یہ باہر آیا، یہ توڑتا رہتا تھا ہر وقت، پانی کا ایک بوتل ساتھ میں یا کنستر ساتھ میں رکھتا تھا جس میں یہ ہاتھ ڈبو رکھتا تھا، جب تک وہ پانی میں رہتا اس کو سکون ہوتا، جیسے ہی نکالتا اس کو جلن ہوتی، تکلیف ہوتی. لہٰذا یہ مختلف لوگوں کے پاس گیا. کسی نے کہا کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہاں قریب میں ہوتے ہیں، شاہ محدث دہلوی، تم عبد العزیز کے پاس چلے جاؤ، بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، ان سے دعا کرواؤ. یہ ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، پورا واقعہ بتایا. حضرت نے کہا وہ دولت کا کیا شوقین تھا مرنے والا؟ اس نے کہا جی بہت شوقین تھا. کہنے لگے جانتے ہو وہ روپیہ کس طرح چپکا ہوا ہے؟ کہ کیسے؟ کہ دوزخ کی ایک آگ پر ایک چنگاری اس کے اوپر مسلط ہے، اس کی وجہ سے اس کو یہ پیسے میں جلن ہے، اور یہ اب ٹھیک نہیں ہوگا تمہارا ہاتھ، کیونکہ یہ دوزخ کی آگ کا ہے. یہ شخص رویا ہے حضرت محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے، اتنا رویا کہ اس کے خوب ہچکیاں بن گئیں. حضرت نے فوراً اس سے کہا کہ اپنا وہ ہاتھ جو تمہارا جلا ہوا ہے، جس میں تکلیف ہے، اپنے چہرے پر اچھی طرح پھیر لو کہ آنسو اس ہاتھ کے اوپر لگ جائیں پورے. اس نے ایسا ہی کیا، اور پھر وہ تکلیف اس کی دیکھتے ہی دیکھتے دور ہو گئی چند لمحوں میں. تو وہ حیران ہوا کہ حضرت مجھ سے تو باہر ہاتھ نہیں رکھا جا رہا تھا، آپ نے مجھے یہ عمل کیسا بتایا، کیا وجہ ہے اس کی؟ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا. حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ سے جو قطرہ اس کے خوف اور اس کی خشیت میں نکلا، اللہ نے اس جگہ کو جہاں جہاں یہ قطرہ لگا ہوگا، اللہ نے اس جگہ کو جہنم پہ حرام کر دیا. تو میں نے سوچا کہ یہ قطرہ چونکہ تمہارا محبت اور خوف سے نکلا ہے کہ تمہیں اپنے گناہ بھی یاد آئے، تو اللہ سے مغفرت کے لیے تم روئے ہو، تمہاری آنکھوں سے یہ قطرہ نکلا. تو میں نے کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی میں کوئی شک ہو. تو میں نے کہا یہ اپنے چہرے پر پھیر لو. اب جو تم نے وہ پھیرا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ کو تمہارے ہاتھ پہ حرام کر دیا. میرے دوستو یہ ہے وہ راز جو آنکھ رونے والی مانگتے. میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ مجھے کبھی رونا نہیں آتا تھا، دعا مانگتے تو دل کی وہ کیفیت ہی نہیں ہوتی تھی، رونا ہی نہیں آتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا آسان ہمیں ایک طریقہ بتا دیا جو میں بارہا عرض کرتا ہوں، ابکو رویا کرو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا اگر تمہیں رونا نہ آئے فَتَبَاكَوْا تو کم سے کم رونے والوں کی شکل بنا لیا کرو، ٹیڑھی ترچھی شکل بنا لو اللہ کے سامنے. اللہ کو اس پر بھی پیار آ جائے گا کہ اللہ گناہ کیے ہیں، اے اللہ ملوث رہے ہم، آپ کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے. اس طرح کر کے اللہ سے باتیں کر کر کے رونے والی شکل بنا لے، اللہ کو اس پہ بھی پیار آ جائے گا. اور کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں. حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین میں ہے کہ ایک شخص تھا، وہ یہ کہتا تھا ان رجل قال، اس شخص نے یہ کہا کہ واللہ لا یغفر لفلان، اللہ کی قسم اللہ اس شخص کی مغفرت نہیں کرے گا. جیسے ہم عام اصطلاح میں کہہ دیتے ہیں وہ تو اتنا گنہگار ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کریں گے. تو یہ کہا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب الفاظ فرمائے. اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یتعالی علیہ، یہ کون شخص ہے جو میرے اوپر حکومت کر رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. وَأَحْبَطَ عَمَلَكَ، لیکن اس شخص کے عمل کو ضائع کر دیا جس نے یہ کہا تھا. تو کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پرہیز کرنا، کوئی کیا ہے اللہ کی نظر میں کون کیا ہے ہمیں کیا معلوم میرے دوستو. اس لیے اللہ سے اپنی اصلاح کے لیے دعا کرتے رہنا، اپنے گھر والوں کی فکر کرنا، اور اللہ سے مانگنے کا معمول بنانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.